السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے اس دلچسپ اور پراسرار ناول جادوگر کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ ادھر میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ پرکاش ورما ارون شرما کے ہاتھوں بک چکا ہے، اور اگر میں چاہتا تو اس وقت ابرانوس کی مدد سے پرکاش ورما کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر دیتا، لیکن مصلحتاً میں نے ایسا نہیں کیا۔ ادھر پرکاش ورما نے بھوجوتی سے کہا، دیوی جی، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر مقدمہ قائم کر سکتی ہیں۔ یہ لوگ ابھی پولیس کے پاس رہیں گے، لیکن اگر کسی نے ان کی ضمانت کرانا چاہی تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی وکیل کی مجھ سے ملاقات کرا دیں۔ بھوجوتی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس چل پڑے۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پرکاش ورما ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن میرے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں ہیں۔ میں دیکھوں گی کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میرا خیال ہے دیوی جی، اس مسئلے کو زیادہ طول نہ دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارون شرما میرا دشمن ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن دھرم، میں تمہیں اپنا مہمان بنا چکی ہوں۔ بے فکر رہو، میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ میں دیکھوں گی کہ ارون شرما کہاں تک جاتا ہے۔ اگر اسے تمہارے ساتھ مجھے بھی سزا دینے کی خواہش ہے تو پھر اسے بڑی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ میں ابھی اپنے وکیل کو فون کرتی ہوں، دیکھوں گی انہیں، دیکھ لوں گی اچھی طرح سے۔ بہرحال میرے لیے خاموشی کے سوا اور کیا چارہ کار تھا۔ میں اب خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا دوست ابرانوس میری بزدلی پر ناراض نہ ہو جائے۔ بہت بڑا سہارا مل گیا تھا مجھے، حالانکہ عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ایک جن ایک آدمزادے کا اتنا گہرا دوست بن گیا ہے۔ غرض یہ کہ سارے کام بڑے دلچسپ ہو رہے تھے۔ ادھر میری سوچ پر ابرانوس کی آواز ابھری، اگر تم نے مجھ سے انحراف کیا تو دنیا تم پر تنگ ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے تم میری بات کا برا مت ماننا، لیکن تم مجھ پر شک نہیں کرو گے۔ کمال کے آدمی ہو، مان ہی نہیں رہے۔ یار، میں آتش زدہ ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے انحراف کیا تو چلا جاؤں گا اپنی دنیا میں واپس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ اس دنیا کو دیکھوں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ بھوجوتی کو اپنے وکیل کو فون کرنے دو۔ وہ جس شکل میں بھی تمہاری مدد کر رہی ہے، اسے قبول کرتے رہو۔ واقعی اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بھوجوتی نے مجھے ایک وکیل سے ملوایا۔ اچھی شخصیت کا مالک تھا، بڑے اخلاق سے مجھ سے پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ وکرم کھنہ کو بھی جانتا تھا۔ خیر، اس نے پہلے مجھ سے تفصیلات سنی اور اس کے بعد بھوجوتی سے سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ ان پر مقدمہ قائم کر دیں۔ پولیس افسر نے آپ کی رپورٹ تو لکھ لی ہوگی؟ ہاں، اس رپورٹ کی نقل طلب کر لیں۔ ہم ارون شرما کو براہ راست گھیر سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے بعد یہ کارروائیاں 2 دن تک جاری رہیں۔ اس دوران ہمیں خبر مل چکی تھی کہ ان 6 غنڈوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہمارے وکیل نے ارون شرما کو نوٹس بھجوا دیا تھا۔ میں اس دوران بھوجوتی کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، اور وہ میری دلجوئی میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کرشنا کے پروگرام جاری ہو گئے، اور ان پروگراموں سے نمٹنے کے بعد مجھے بھوجوتی کو برداشت کرنا پڑتا تھا، جو میرے لیے سزائے موت کی طرح سے تھی۔ لیکن ابرانوس کو ان ساری باتوں سے خاصی دلچسپی تھی۔ بھوجوتی مجھ پر جان نثار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہے، لیکن مجھے اس لوٹ مار سے غرض نہیں تھی۔ البتہ ارون شرما کا کیس اب میرے لیے دلچسپ ہوتا جا رہا تھا، اور میرے دل میں بھی یہ تصور ابھرنے لگا تھا کہ جس شخص نے میرے لیے یعنی دھرم کے لیے گڑھا کھودا ہے، ذرا اسے بھی اس گڑھے کی سیر کراؤں۔ بہت سے کارڈ تھے میرے ہاتھ میں۔ ارون شرما کی بیٹی نرمل شرما تھی، کومل شرما تھی۔ ادھر پرکاش ورما کی بیٹی نتاشا ورما تھی۔
ایک اور بھی کردار بڑی حیثیت کا حامل تھا اور وہ تھی رکمنی۔ بات یہ کہ اتنے سارے لوگ موجود تھے، کس کس طرح لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا تھا اور بیچارے دھرم کھنہ کی تمام دولت میرے ذریعے ہتھیا لی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ مجھے واقعی اس وقت ہمت کی ضرورت تھی۔ کم از کم ابرانوس کی موجودگی سے یہ فائدہ تو ہو سکتا تھا کہ میں ارون شرما کو دلی میں تماشا بنا سکتا تھا۔ میرے دل سے اب خوف دور ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ میں اس مزاج کا انسان نہیں تھا۔ لیکن اب کیا کیا جاتا؟ لوگ مجھے کھینچ کھانچ کر یہاں تک لائے تھے، چاہے کسی بھی حیثیت سے صحیح۔ ادھر بھوجوتی بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہی سلوک کر رہی تھی، حالانکہ اس کے دل میں میرے لیے جو صورتحال تھی اس کا مجھے علم تھا۔ پھر تبدیلی ہوئی۔ ارون شرما براہ راست کرشنا آ گیا تھا، اس کے ساتھ پرکاش ورما بھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ویسے بھی اسے پرکاش ورما کا تحفظ حاصل تھا، البتہ بھوجوتی نے خاصی سرد مہری سے اس کا استقبال کیا۔ تو اب تم یہاں آ پڑے ہو دھرم کھنہ اور شریمتی بھوجوتی جی، آپ کو مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ آپ کو اگر حقیقت کا علم نہیں تھا تو کم از کم معلوم ہی کر لیتی مجھ سے۔ میرا تو آپ سے ایک تعلق ہے، یہ کلاش آدمی آپ کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسے یہاں سے نکال کر اپنے لیے مشکلیں نہ خریدیں۔ بھوجوتی نے تیکھی نگاہوں سے پرکاش ورما کو دیکھا اور بولی، جی ورما صاحب، آپ کی موجودگی میں ارون شرما جی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس شخص کی پشت پناہی سے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یہ ایک لٹا ہوا جواری ہے۔ اس کے باپ نے ارون شرما سے اتنا قرض لیا تھا کہ اس کا سب کچھ وصول کرنے کے بعد بھی ارون جی کا قرضہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک ایسے شخص سے آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے بارے میں بہتر جانتی ہوں۔ ارون شرما جی نے جس طرح اپنے کنٹوں کو یہاں بھیجا اور مجھے سزا دلوانا چاہی، اس کے بعد بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میری مان لیجئے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس بار ارون شرما نے کہا، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں شرما جی۔ اگر قانون آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے تو انہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ میرا تعلق بھی ایک بہت بڑی شخصیت سے ہے، اور اس بڑی شخصیت تک یہ رپورٹ پہنچ جائے گی کہ آپ کا ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ارون شرما صاحب کی مجرمانہ کارروائی کی مدد کر رہا ہے۔ ارے نہیں نہیں بھوجوتی جی، نہیں، میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میرا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہماری ذاتی گفتگو ہے۔ میں تو آپ دونوں کے درمیان مصالحت کرانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی رپورٹ میں بہر طور اوپر پہنچاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں نے ایک بات دل میں تسلیم کی کہ بھوجوتی ایک نڈر عورت ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی۔ بہرحال اس نے صاف صاف باتیں کی اور ارون شرما غصے سے پھنکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وہ بڑے زوم میں تھا، لیکن میں بھی اب کوئی معمولی شخصیت کا آدمی نہیں تھا جو آسانی سے ہار مان لیتا۔ بھوجوتی واقعی مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تم بالکل چنتا مت کرنا دھرم، ان لوگوں کو بہت جلد میری قوت کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، میں بھی ان لوگوں کے لیے نرم چارہ نہیں ثابت ہوں گا، میں نے ابرانوس کی شہ پر کہا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات دھرم کھنہ، تم اس ارون شرما کو اچھی طرح ذلیل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم اس کے ہاتھوں سے اپنی دولت نکلوا سکو تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ انڈیا میں تمہیں کیا کاروبار کرنا چاہیے۔ کیا تم ان لمحات میں مجھے قبول کر لو گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھوجوتی جی؟ آپ نے مجھے ان حالات میں جس طرح سہارا دیا ہے، کیا میں آپ کے اس احسان کو کبھی بھول سکوں گا؟ آپ اطمینان رکھیں، اگر سمے نے میرا ساتھ دیا تو پھر آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ بھوجوتی مسکرانے لگی تھی۔ بہرحال جلدی ہمارا کیس عدالت میں پیش ہوگا۔ عدالت کے سامنے وکلا نے اپنے اپنے کاغذات پیش کیے۔ بھوجوتی جی اور میں عدالت میں موجود تھے، جبکہ ارون شرما کا وکیل آیا تھا۔ البتہ پرکاش ورما نے اپنے طور پر کچھ اور بھی انتظامات کر دیے تھے۔
پیشیاں ہونے لگیں، ہمارے بیانات قلم بند ہوتے رہے۔ بات وہیں سے چلی تھی کہ کرشنا میں 6 گنڈوں نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ مچائی اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے بعد سے متعلق تفصیلات سامنے آتی رہیں۔ میں نے کھل کر عدالت میں یہ الزام لگایا کہ ارون شرما نے کس طرح مجھ سے کاغذات پر دستخط کرائے اور میری تمام دولت ہڑپ کر لی، اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ ساری باتیں سامنے آتی رہیں۔ ان 6 گنڈوں کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ جب میری نگاہیں ان سے ملی تو انہوں نے صرف سچ بولا اور سب دنگ رہ گئے۔ پولیس کو انہوں نے الگ بیان دیا تھا کہ وہ نشے میں تھے، لیکن ابرانوس کی مداخلت پر انہوں نے ہر بات سچ کہی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ان سب کا لیڈر ہے اور اس کا تعلق درجنا گروپ سے ہے اور درجنا کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ ارون شرما سے باقاعدہ تنخواہ پاتا ہے اور یہ تنخواہ اسے اس کام کے لیے ملتی ہے کہ وہ ارون شرما کے دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا رہے یا ارون شرما جس طرح کی مجرمانہ کارروائیاں کرنا چاہے اس میں ان کی مدد کرے۔ اس بیان نے جہاں ارون شرما کے وکیل کو شرتر کر دیا تھا، وہیں پرکاش ورما اور عدالت عالیہ کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں، اور اسی دن سے اس کیس کی صورتحال بدل گئی۔ ہم نمایاں طور پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے۔ پھر اس شام بھوجوتی کا وکیل خصوصی طور پر میرے پاس آیا اور اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، ان لوگوں کے بیان نے اب تک لگائے گئے تمام الزامات کی تصدیق کرتی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ارون شرما کے خلاف ایک درخواست دھرم کھنہ کی طرف سے بھی دیتی جائے کہ ارون شرما سے ان کی دولت واپس دلائی جائے۔ البتہ میں نے اس مرحلے پر ذرا الجھن محسوس کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں خود کو دھرم کھنہ ظاہر کر کے ہی یہ ساری کارروائی کروں تو خود بھی مجرم بن جاؤں گا، کیونکہ میں در حقیقت دھرم کھنہ نہیں تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھ دوں۔ اس طرح ساری پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی تھیں، مثلاً یہ کہ وکرم کھنہ کی دولت کا جائز حقدار نہ ہونے کی وجہ سے اس دولت میں سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں کی تمام کوششوں کے بعد اور ابرانوس کی موجودگی سے جو اعتماد میرے اندر پیدا ہو رہا تھا وہ بہت تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے حیرت انگیز دوست میرا زندگی بنانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو خود میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ارون شرما کی دولت ہی حاصل کی جائے، لیکن اس طرح بھوجوتی کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو منصوبہ اس نے میری دولت کے لیے بنائے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میں اب زندگی کے اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے صرف بھوجوتی ہی اس دنیا کی واحد خاتون نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے۔ میرے پاس تو اب ابرانوس کی قوت تھی جس پر رفتہ رفتہ مجھے مکمل اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ عدالت میں درجنا کے آدمیوں نے وہ سچ بیان دیا تھا۔ ارون شرما کے فرشتے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اچانک مجھے اپنے دوست کا خیال آیا، میرا بہترین دوست، بہترین ساتھی ابرانوس، جو اب خود میرے اندر موجود تھا اور میرے وجود کو اس نے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، ابرانوس، کیا تم اس وقت بھی میرے اندر موجود ہو؟ جواب میں ابرانوس کی ہنسی سنائی دی۔ ارے بھائی، اب تو میرا گھر ہی تیرا بدن ہے۔ میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ 1 جان 2 قالب کا تو محاورہ سنا تھا، اب 2 جانیں 1 قالب میں ہیں۔ ویسے میں تم سے ایک بات کہوں کہ تم مجھے محدود نہ کرو۔ میں سمجھا نہیں یار، دنیا بہت وسیع ہے، تم ریاست سونا گڑھی کے ولیعہد بن کر کیا کرو گے؟ ایسی لاتعداد ریاستیں تمہارے قدموں میں ہیں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں سچ بتاؤں تمہیں، میں تو تمہارے وجود میں دنیا کے نت نئے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم دھرم کھنہ بن کر ایک جگہ محدود ہو جانا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، تمہارے مشورے کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سچ بتاؤں تمہیں، میرے اندر یہ خود اعتمادی تمہاری وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں لے چلو۔ ضروری نہیں ہے کہ دلی ہی میں تمہاری زندگی بسر ہو جائے،
تم ایک انسان کی حیثیت سے جو رخ بھی اختیار کرو گے مجھے اس سے دلچسپی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے۔ میں آتش زادہ ہوں اور انسان زادوں کی نفسیات سے نا واقف۔ ویری گڈ، گویا ہاں گویا اب چونکہ میں تمہارے اندر ہوں اس لیے تمہارے احساسات بھی سمجھ سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم اس بات کا اظہار کر دو کہ تم دھرم کھنہ نہیں ہو اور تمہارے ساتھ یہ سازش کی گئی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات بتاؤ۔ بولو۔ یہاں ہندوستان میں میری آمد غیر قانونی قرار دیتی جائے گی۔ اب جب کہ ساری تفصیلات تمہارے علم میں ہیں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجھے ایک بات معلوم ہے، رام تیواری کو بھی جانتا ہوں اور رکمنی کو بھی۔ کیا سمجھے؟ تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسی جیل نہیں بنی میرے دوست جو تمہیں قید رکھ سکے۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں تمہاری ہدایات کے مطابق ہی کام کروں گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت بے شک لگ جائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، مگر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں ارون شرما کو اچھی طرح مفلسی اور دولت مندی کا فرق بتا دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ اچھا منصوبہ ہے تمہارا۔ تو پھر تمہاری یہی رائے ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دوں؟ ہاں، ابرانوس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ عدالتی کارروائیاں ہوتی رہیں۔ ارون شرما کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن یہ جانتا تھا کہ خاصا بااثر آدمی ہے۔ بہت سے لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری اس بات کو جھٹلانے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا تھا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان محکمہ قانون کا ایک اہم ترین افسر یعنی پرکاش ورما اب مکمل طور پر اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک شام بھوجوتی کی رہائش گاہ پر مجھے ارون شرما کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ڈیل کی جائے، پھر میں سمجھ گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، دھرم بول رہے ہو؟ جی شرما صاحب، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، سوائے اس کے کہ تم اپنی زندگی کو کھو بیٹھو۔ میں آپ کے یہ الفاظ ریکارڈ کر کے پولیس کو دے سکتا ہوں ارون شرما صاحب۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس دولت سے دستبردار ہو جائیں۔ پاگل ہو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بے مقصد ہے۔ تم میرے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ویری گڈ، گویا رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ رسی جلی نہیں ہے بے وقوف لڑکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں شرما صاحب، میرے پاس ایک داؤ ہے جو اگر میں نے لگا دیا تو آپ اکھاڑے میں جت نظر آئیں گے۔ پاگل ہو، اصل میں تمہیں عمر کا تجربہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے ٹکرائے ہو۔ ٹھیک، تو پھر اجازت ہے مجھے؟ ہاں اجازت ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، ارون شرما نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ میرے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت عدالت میں بیان کر دوں۔ چنانچہ اس پیشی پر میں نے خصوصی طور پر درخواست کی کہ آئندہ پیشی میں ارون شرما صاحب کو طلب کیا جائے۔ عدالت عالیہ سے میری اس درخواست کے جواب میں ارون شرما کے سمن جاری ہو گئے، اور چونکہ تاریخ بہت قریب رکھی تھی اس لیے چند ہی روز کے بعد ارون شرما کا اور میرا عدالت میں سامنا ہو گیا۔ ارون شرما کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ ارون شرما آج عدالت میں پیش ہوا تھا اس لیے بہت سے متعلقہ لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ میں جانتا تھا کہ ارون شرما صرف سچ بولے گا، ابرانوس اسے سچ بولنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اس سے پہلے میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے بیان کا آغاز کیا۔ میں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا، جناب عالی، اب تک اس سلسلے میں جو کارروائی ہوتی رہی ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس سب کو بیکار کر دوں۔ میرے وکلا کے دیانتداری سے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہی سب کچھ عدالت کے سامنے دہرایا ہے جو میں نے انہیں بتایا تھا، لیکن صورتحال کا ایک ایسا گوشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے
جسے میں عدالت کے سامنے لاؤں تو ارون شرما کی تمام حیثیت واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جج صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ تو ہندوستان سے ہے اور نہ میں وکرم کھنہ کا بیٹا تھرم کھنہ ہوں۔ میں ایک دوسرے ملک کا باشندہ ہوں اور اپنے وطن میں ایک معمولی زندگی گزار رہا تھا کہ رام تیواری نامی ایک شخص نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کی دھرم کھنہ کی مشابہت پر وہ مجھے یہاں لے آیا۔ دھرم کھنہ کی حیثیت سے وہ مجھے ارون شرما صاحب کے سامنے لا کر اسے شکست دینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پوری کہانی عدالت کو سنائی جو اب تک پیش آ چکی تھی اور جس کے سلسلے میں ارون شرما نے تفصیلات مجھے بذات خود بتائی تھیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھ سے اس کارروائی کے تحت جو جرم ہوا ہے میں اس کی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصلیت ارون شرما ہی بتا سکتے ہیں۔ وہی یہ بتائیں گے کہ دھرم کھنہ کو انہوں نے کہاں غائب کر دیا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ میرا مسئلہ عدالت کے سامنے ایک نئی شکل میں آیا ہے، چنانچہ عدالت کے ہر فیصلے کو میں قبول کر لوں گا۔ جہاں تک ان کاغذات پر دھرم کھنہ کے دستخط کا تعلق ہے تو عدالت عالیہ کے علم میں یہ بات لاتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ دستخط دراصل دھرم کھنہ کے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ عدالت عالیہ ان کی تصدیق کر سکتی ہے۔ باقی رہی ارون شرما صاحب کی بات تو مجھے ان سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں شدید سنسنی پھیل گئی تھی۔ وکلا جیوری کے ممبران تمام لوگ اس انکشاف پر انگشت بدنداں تھے۔ مجھ سے سوالات کیے جانے لگے اور مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ میں نے یہ حیثیت کیوں اختیار کی۔ جناب والا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ایک انتہائی بے حیثیت انسان تھا، اپنے حالات کا شکار ایک ہوٹل میں ویٹر کے طور پر کام کر رہا تھا کہ رام تیواری اور ان کے ساتھ رکمنی دیوی نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ میں دھرم کھنہ نہیں بلکہ میرا نام احتشام احمد ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری پیشکشیں کی۔ جناب عالی، ایک انسان کی حیثیت سے ایک ایسا شخص جو ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہو، اسے ایک شاندار حیثیت حاصل ہونے جا رہی ہو، بھلا اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بننے کو کیوں نہ تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ میں بھی تیار ہو گیا اور اس کے بعد سے آج تک میں دھرم کھنہ کا کردار ادا کرتا رہا ہوں۔ لیکن عدالت عالیہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ عمل نہیں کیا، جبکہ ارون شرما صاحب قتل و غارت گری کرتے رہے ہیں۔ رام تیواری کو قتل کرا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں نے ارون شرما کے چہرے کو بغور دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شرما جی، جیسا کہ میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے سب کچھ لینے کے بعد مجھے صرف اپنے گھر میں اپنے خاندان کی مانند پڑا رہنے دیں، اگر آپ اسے تسلیم کر لیتے تو شاید آپ کسی بھی الجھن کا شکار نہیں ہوتے۔ قصور میرا نہیں ہے، آپ نے انتقامی جذبوں کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ دھرم یعنی وکرم کھنہ کے بیٹے کو دہلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ہوتا ہے، انسان بعض اوقات کسی کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے اسی میں جا گرتا ہے۔ بتائیے، میں نے آپ پر جو الزام لگایا تھا سچ ہے یا نہیں؟ ارون شرما کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، لیکن اچانک ہی اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے گردن ہلا کر کہا، ہاں، یہ سچ ہے۔ ارون شرما کے وکیل کے ہاتھ سے کاغذات کی فائل گر گئی، لیکن اب ارون شرما پوری طرح ابرانوس کے ٹرانس میں آ گیا تھا اور صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں شرما جی کہ اصل دھرم کھنہ کو آپ نے کہاں اور کن حالات میں غائب کیا تھا؟ میں نے دھرم کھنہ کو کچھ جرائم پیشہ افراد کے حوالے کر کے یہ ہدایت کی تھی کہ اسے قتل کر کے اس کی لاش اتنی دور پھینک دیں کہ وہ کہیں سے بھی دستیاب نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے یہی اطلاع دی تھی کہ انہوں نے دھرم کھنہ کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد تم میرے سامنے آئے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ درجنا جسے میں نے اس کام پر آمادہ کیا تھا
کسی طرح تمہیں ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور ابھی ارون شرما نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے وکیل نے درمیان میں دخل دیا۔ لیکن شرما صاحب، آرڈر آرڈر، آپ خاموش رہیں وکیل صاحب، بیان جاری رہنے دیا جائے۔ عدالت کی درخواست پر وکیل دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ جی رام تیواری مجھ سے پرخاش رکھتا تھا اور وہ کرم کھنہ کی دولت میں بھی ایک حصہ چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس کا مقصد دھرم کھنہ کی تلاشی تھا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں پھرتا رہا، اور جب وہ واپس آیا تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ کسی طرح دھرم کھنہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسے میں نے قتل کرا دیا۔ درجا کو بھی میں نے قتل کرایا تھا تاکہ اس پر شبہ کیا جائے، اور اس کے بعد جب تمہاری ہنگامہ خیزیاں بڑھیں تو میں نے پرکاش ورما کو اپنے گھر بلایا اور انہیں ایک بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ سچ ہے کہ وہ 6 غنڈے میں نے ہی بھوجوتی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجے تھے تاکہ وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں اور میری سوگند پوری ہو جائے، وہ سوگند جو تمہیں دلی کی سڑکوں پر اور گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھنے کے لیے میں نے کھائی تھی۔ عدالت میں جتنے افراد تھے حیرانی سے ارون شرما کو دیکھ رہے تھے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارون شرما کے وکیل نے کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کے لیے پریشان ہوں۔ شاید ان کا ذہنی توازن کسی وجہ سے اچانک خراب ہو گیا ہے، اس لیے آج ان کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے اور بعد کی کوئی تاریخ دے دی جائے تاکہ کسی بہتر ڈاکٹر سے ارون شرما صاحب کا معائنہ کرایا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ارون شرما نے فوراً ہی دخل دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس آج میرا دل سچ بولنے کو چاہ رہا ہے۔ سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ عدالت کے فوری احکامات کے تحت ارون شرما صاحب کو چند افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہی حکم میرے سلسلے میں بھی دیا گیا تھا کہ مجھے فی الحال حراست میں رکھا جائے، کیونکہ میں ایک ایسا غیر ملکی ہوں جو باقاعدہ ہندوستان میں داخل نہیں ہوا۔ میرے سلسلے میں محکمہ داخلہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ مجھے بھی پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں نے پولیس کی حراست میں جاتے ہوئے بھوجوتی کی صورت دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ میرے آج کے اس اقدام سے میرے دوستوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لاک اپ میں بند کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے بھول ہی گئے تھے، تاہم میں بہت غیر مطمئن نہیں تھا۔ اپنے ذہن کے گوشوں میں میں نے اپنے دوست ابرانوس کو آواز دی تو اچانک ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ابرانوس میرے وجود میں موجود نہیں ہے۔ البتہ جب یہ احساس ہوا تو بے شک بدحواس ہو گیا۔ ابرانوس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، یا پھر میرا اب تک کا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ میں نے گھگھائے ہوئے انداز میں بار بار ابرانوس کو پکارا، لیکن اس کی آواز کہیں سے موصول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ آہ، یہ کیا ہوا؟ میرا نادیدہ دوست مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے تو میرے وجود میں بسیرا کر لیا تھا۔ پھر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابرانوس میرا دوست بن گیا تھا اور اس سے مجھے بڑی ڈھارس ہو گئی تھی، لیکن اپنی اس گندی تقدیر کو کیا کرتا جس نے میرے لیے کوئی بہتری چھوڑی ہی نہیں تھی۔ صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی تھی، اور اب میرے وجود میں خوف و دہشت کے بسیرے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں تو ہر طرح سے مشکل کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنی اصل حیثیت کا انکشاف کر کے میں ایک غیر ملکی قرار پایا تھا۔ حکومت ہندوستان مجھے ایک جاسوس کا درجہ بھی دے سکتی تھی۔ دوسری جانب ارون شرما کو میں اپنا بدترین دشمن بنا چکا تھا۔ اس انکشاف سے یوں لگتا تھا جیسے بھوجوتی بھی مجھ سے پسند ہو گئی ہو، جبکہ اس نے ہر طرح سے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مجھے لاک اپ میں پڑے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا اور بھوجوتی تک میری خیر خبر نہیں لی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اب ظاہرے میں دھرم نہیں تھا، اس قید خانے میں میں اپنی زندگی کا بدترین وقت گزار رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ عذاب بن کر گزر رہا تھا۔ ناشتے کے لیے مجھے ایک پیالی چائے اور سلائس دیے گئے اور میں نے خدا کا شکر ادا کر کے انہیں زہر مار کر لیا۔
کئی بار میں مقامی سنتریوں سے اپنے بارے میں سوالات کر چکا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ سب چلتے پھرتے مجسمے ہوں۔ کسی ایک نے بھی میری بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ آہ ابرانوس، کیا تو بھی دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ چھوڑ کر بھاگ گیا مجھے؟ نہیں، کیوں؟ کیا بیتی تھی ابرانوس پر؟ وہ تو جن زیادہ تھا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، یا پھر اس انکشاف سے وہ خود بھی پسند ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے تو اس کے مشورہ کر کے ہی یہ انکشاف کیا تھا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا اور اس شام کے تقریباً 7 بجے تھے جب سنتریوں نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ 2 سادہ لباس آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ان میں سے ایک نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو باہر نکلو۔ کہاں جناب؟ میں نے سوال کیا۔ پرکاش ورما جی نے تمہیں طلب کیا ہے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اور ان کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ ظاہر ہے لاک اپ سے بلوانے والا کوئی اعلیٰ پولیس آفیسر ہی ہو سکتا تھا، اور پرکاش ورما کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ بھی میرے شدید مخالفوں بلکہ دشمنوں میں سے تھا۔ تقدیر نے ایک بار پھر ایک کھیل شروع کر دیا تھا۔ میری ضمانت تک کسی نے دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غرض یہ کہ مجھے لاک اپ سے نکال کر باہر لایا گیا اور مجھے ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ جیپ میں میرے علاوہ 4 افراد اور موجود تھے، جن میں 2 وہی تھے جو مجھے لاک اپ سے نکال کر لائے تھے۔ انہی 4 میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس کے بعد جیپ اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ پرکاش ورما نے مجھے کہاں بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں سے پوچھنا بھی بالکل بے معنی تھا۔ رات کی تاریکیاں چاروں طرف پھیل گئیں، روشنیاں پیچھے جا رہی تھیں۔ ایک خاصی طویل سڑک پر مجھے سفر کرایا جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر کے بعد شہر سے باہر کے سفر میں تبدیل ہو گیا اور مجھے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ دفعتاً ایک خدشے نے میرے ذہن میں سر ابھارا۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک سے سوال کیا، پرکاش ورما نے مجھے کہاں بلایا ہے اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ غازی آباد پرکاش ورما کا ڈیری فارم ہے جو جمنا جی کے کنارے واقع ہے۔ کیا یہ ملاقات غیر سرکاری ہے؟ خاموش ہو کر بیٹھو، فضول باتیں مت کرو، جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے گا، ایک شخص نے سخت لہجے میں کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی خطرے سے دوچار ہو گئی ہے۔ کیا چاہتا تھا پرکاش ورما مجھ سے؟ ساری حقیقت بتا دی تھی میں نے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے ایک ایسے علاقے میں لے گئے جہاں چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ دریائے جمنا زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ پانی کی نمی اور لہروں کے ہلکے شور کی آوازیں ابھر رہی تھیں، لیکن آس پاس درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور دور دور تک کوئی ایسی رہائش گاہ نظر نہیں آ رہی تھی جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ پرکاش ورما کی کوئی خاص رہائش گاہ یا ڈیری فارم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک میدان نما جگہ جیپ رک گئی اور وہ سب نیچے اتر گئے، اب میرے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ میں نے ایک بار پھر ابرانوس کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا دوست ناقابل اعتبار نکلا۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس نے آج تک میری اس طرح مدد کی ہے وہ یوں میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور کمبخت ایسے نازک وقت میں بھاگا تھا کہ میری موت میرے قریب آ گئی تھی۔ اب میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے میرے اطراف میں گھیرا ڈال دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے لمبے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک لمبے پھل والا چاقو نکال لیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میری حیثیت کتوں کے خول میں گھرے ہوئے کسی خرگوش کی سی ہو گئی۔ دل پسلیوں کا خول توڑ کر باہر آ جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں خود پر لعنت بھیج رہا تھا کہ خواہ ایک وہم کو اپنے اوپر مسلط کر کے دلیر بن گیا تھا، ورنہ مجھے سوچ لینا چاہیے تھا
کہ ایک جن زادے کو کیا پڑی ہے کہ ایک انسان زادے کی ہر وقت مدد کرے۔ یہ دور توہمات کو تو نہیں ہے، بھلا وہ میرا کیا ساتھ دے سکتا تھا۔ بہر طور اب ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ مجھے زندگی ناممکن نظر آ رہی تھی، اور اچانک ہی میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن اس طرح بے بسی سے چوہے کی طرح مر نہیں جانا چاہیے۔ میں خود بھی تو انسان ہوں، میرے بدن میں زندگی ہے، جان ہے، اور اس وقت کیونکہ موت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگا۔ میں نے اس انداز میں اپنے جسم کو جنبش دی جیسے میں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چاروں پیچھے سرک گئے۔ ان کی اس حرکت نے دل میں ایک اعتماد بیدار کر دیا، اور مجھے یہ احساس دلایا کہ آخر کار وہ بھی انسان ہی ہیں۔ اگر میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو اپنی جانب سے تھوڑا بہت خوف زدہ تو انہیں کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بڑی ہوشیاری سے مجھ پر نگاہیں جمائے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میں ان کے نرغے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کروں تو مجھے کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ مجھے مسلسل دہشت زدہ کر رہے تھے، اور اب انہوں نے میرے چاروں طرف چکرانا شروع کر دیا تھا۔ چاروں ہی نے اپنے اپنے چاقو نکال لیے تھے، گراری والے خوفناک چاقو، جنہیں مختلف انداز میں جنبش دے کر وہ لوگ چاروں طرف سے مجھ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ دفعتاً میں نے زمین پر لوٹ لگائی اور ان لوگوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے ایک کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ میری اس کوشش کو سمجھ نہیں پائے تھے، چنانچہ میں ان کے درمیان سے نکل گیا، اور اس کے بعد میں نے ان پر چھلانگ لگانے کی بجائے اندھا دھند ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی بے وقوف نہیں تھے۔ اس شخص نے، جو شاید ان سب کا چیف معلوم ہوتا تھا اور جس نے سب سے پہلے چاقو کھولا تھا، لمبی چھلانگ لگائی اور مجھ تک پہنچ ہی گیا۔ میں اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گرا تھا، اور میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی تھی، اور اس چیخ نے اس شخص کے اعصاب پر خاطر خواہ اثر کیا، اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مجھے اور کچھ تو نہ سوجا۔ میں نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے پھیلا کر اس کے کانوں پر زوردار ضرب لگائی، اور وہ ایک کرا کے ساتھ مجھ پر سے الٹ گیا۔ پھر باقی تین افراد برق رفتاری سے میری جانب دوڑے، اور انہوں نے بیک وقت میری جانب چھلانگیں لگا دیں۔ اس وقت بھی میں نے ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ میں خوفزدہ انداز میں ان کی زد سے نکل گیا۔ وہ تینوں زمین پر گرے، اور گرتے ہوئے آخری آدمی کا چاقو ان میں سے ایک کی پسلیوں میں اتر گیا۔ میں تو صرف اپنا بچاؤ ہی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے میرے پاس نہ تو ان سے جنگ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ۔ جو کچھ ہو رہا تھا بس یہ سمجھ لیا جائے کہ اضطراری طور پر ہی ہو رہا تھا۔ وہ آپس میں الجھ گئے تھے، تو ایک بار پھر مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا، اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس سمت دوڑ رہا ہوں، لیکن اپنے عقب میں دوڑنے کی آوازیں سن سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے دفعتاً میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں۔ صرف ایک لمحہ، اور دوسرے لمحے یہ خلا پانی سے بھر گیا۔ میں شاید پانی سے بھرے ہوئے کسی گڑھے میں گر گیا تھا۔ ٹھنڈا اور یکبستہ پانی میرے وجود کے ریشے ریشے میں اتر گیا، اور میرا پورا بدن سردی سے کپ کپانے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے پانی میرے سر سے بھی اونچا ہو گیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد میں سطح پر ابھر آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ گڑھا کیسا ہے۔ بہرحال کچھ لمحوں کے لیے تو سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بدن کی تمام قوتیں جمع کیں اور اس پانی سے نکلنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھوں نے ان پتھروں کو پکڑ لیا جو میری جان بچانے کے لیے موجود تھے، اور میں ان پر انگلیاں جما سکتا تھا۔ سردی کی شدت رگوں پہ میں اتر رہی تھی، لیکن جان بچانے کا تصور اس شدت پر حاوی تھا۔ میں پتھروں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ پانی کا یہ گڑھا کیسا ہے۔ غرض یہ کہ میں پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے پیروں کے نیچے پتھر تھے، غالباً اینٹیں۔ بدن سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ سامنے تاریکی میں یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی آوارہ روحیں
کالی چادریں اوڑھ کر سر جھکائے بیٹھی ہوں۔ دل میں خوف کا شدید احساس جاگ رہا تھا، لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرنے لگا جہاں میں اپنے ان دشمنوں سے محفوظ رہ سکوں۔ جب انسان بدترین کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی حسیات زیادہ جاگ جاتی ہیں۔ میں نے اس دروازے کو دیکھ لیا جو محراب نما تھا، حالانکہ اس کی دوسری جانب گھور اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی اس کا وجود نظر آ رہا تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ دروازے کی دوسری طرف کیا ہے، میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی دوسری جانب ڈھلان سے تھے۔ میرے قدم تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ ڈھلان خود بخود میری رفتار تیز کر رہے تھے، اور پھر خاصی دور جانے کے بعد زمین کا احساس ہوا کہ وہ ڈھلان نہیں ہے، البتہ بائیں طرف ایک مدھم سی پیلی روشنی ابھر رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہاں اس ویران جگہ میں کوئی روشنی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جگہ ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے، لیکن اب اس وقت سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پیلی روشنی غالباً زندگی بھی بن سکتی تھی، چنانچہ میرا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ روشنی ایک اور دروازے کی دوسری جانب سے ابھر رہی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تب میں نے ایک کشادہ اور وسیع چھت والا غار دیکھا، جس کی دیوار میں ایک مشعل روشن نظر آ رہی تھی، گویا یہاں انسانی وجود بھی ممکن ہے۔ لیکن کون؟ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اطراف کا ماحول دیکھا۔ ہر طرف ایک سنسان سی کیفیت طاری تھی، حال میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ بہر طور میں اس بڑے سے حال میں چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ دفعتاً ہی مجھے خیال آیا کہ غار کی مشعل بجھا دی جائے، کیونکہ یہ روشنی جس طرح میری رہنمائی کرنے کا باعث بنی تھی، اسی طرح میرے تعاقب میں آنے والوں کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا۔ غار کے اس حصے میں پہنچ کر میں نے اس مشعل کو بجھا دیا۔ مشعل بجھی تو غار میں گھپ اندھیرا چھا گیا، اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ اب میں اپنے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں سانس لے سکوں۔ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھایا۔ دفعتاً ہی میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سہارا تلاش کیا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہاں کوئی صندوق سا موجود ہو۔ اب ذرا سا افسوس ہونے لگا کہ کاش میں اس مشعل کو نہ بجھاتا، دیکھتا تو صحیح کہ یہ صندوق کیسا ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہونا ہے؟ اب آگے کیا ہونا ہے؟ سوچو کہ اسی گرداب میں چکراتے ہوئے آنکھوں میں نیند خنود کی کسی کیفیت اتر آئی، اور شاید نیند آ گئی۔ نیند جو ایک فطری تقاضا ہے اور ہر حالت اور ہر کیفیت میں آ جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، نہ جانے میں کہاں آ چکا تھا، لیکن نیند نے ہر احساس کو دل سے دور کر دیا۔ پھر نہ جانے کب آنکھ کھلی، دماغ چکرا رہا تھا، تھوڑی سی گھٹن بھی تھی، چنانچہ اپنے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک ہی مجھے کچھ انسانی آوازیں سنائی دیں اور میں ایک دم سے چونک پڑا۔ میرے دل کو شدید خوف کا احساس ہوا۔ غالباً وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ ہی پہنچے۔ اچانک ہی میں نے کہیں پوشیدہ ہونے کے بارے میں سوچا، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر مجھے وہ صندوق یاد آیا جو کافی بڑا تھا اور جسے کمل لگائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل بے اختیاری کیفیت میں نے صندوق کا ڈھکنا کھولنے کی کوشش کی اور ڈھکنا کھل گیا۔ ایک لمحے کے اندر اندر میں صندوق کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے دم روک لیا۔ کاش ان لوگوں سے بچت ہو جائے۔ پھر خاموشی ہو گئی، آوازیں جیسے صندوق کے آس پاس آ کر رک گئی ہوں۔ مجھے ان کے مدھم مدھم سانس لینے کا احساس ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، کہیں وہ لوگ تجسس کا شکار ہو کر صندوق کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد تو بچت کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، پھر اچانک ہی صندوق ہلنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لوگ صندوق کو اٹھا رہے ہوں۔
دماغ سن ہو رہا تھا، کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کرتا بھی تو کیا؟ جو کچھ بھی سامنے تھا اب بالکل ہی سامنے آ گیا تھا۔ میں ایک مفرور مجرم تھا۔ کس سے کہتا پھروں گا کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے؟ اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ صندوق اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور جانے کہاں لے جا رہے ہیں۔ شاید مجھے باہر لے جا کر ماریں گے۔ پھر کیوں لگا جیسے صندوق کو کسی گاڑی میں رکھا گیا ہو۔ کھٹ پٹ کی آوازیں ایسی ہی تھیں۔ اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ کوئی 30-32 منٹ کا سفر تھا۔ اس کے بعد صندوق کو گاڑی سے اتار لیا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ صندوق کے کسی رکھنے سے روشنی اندر آ رہی تھی اور اسی سے ہوا بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار صندوق کو کسی اور چیز میں منتقل کر دیا گیا، جس کے بارے میں مجھے تھوڑی ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ پانی کا شور ہے۔ آہ، نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ موٹر بوٹ کے انجن کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سن کر یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے صندوق سمیت موٹر بوٹ میں رکھا گیا ہے، اور اب موٹر بوٹ اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے وہ پانی کے درمیان سفر کر رہی ہو۔ صندوق کو پانی کے راستے کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ انہیں میرے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، وہ بس اس صندوق کو لے جانا چاہتے تھے۔ بہرحال حالات کی کشیدہ کاریاں دیکھتا رہا، پھر اندازہ ہوا کہ اس موٹر بوٹ سے میرے اس نئے گھر کو کسی سمندری جہاز میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی جنبشیں ہوئیں اور آخرکار ماحول پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ نیا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں پر ختم ہوا ہے۔ مجھے یہاں لانے والے دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر گہرا سکوت اور سناٹا چھا گیا۔ ہاں، کبھی کبھی قدموں کی چاپ سنائی دے جاتی تھی۔ بہت دیر تک انتظار کیا، اور جب اس سکوت میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوئی تو میں نے صندوق کے ڈھکنے کو ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھسکانے کی کوشش کی، جس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ غالباً انہوں نے صندوق کی کنڈی بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یا پھر کنڈی تھی ہی نہیں۔ ڈھکنا اٹھا کر میں نے اطراف کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کافی وسیع و عریض جگہ تھی جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ یہاں اور بھی کئی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک سمت ایک چوڑا سا خلا نظر آیا، جس میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سیڑھیاں بھی لکڑی ہی کی تھیں۔ اوپر سے ابھرنے والے قدموں کی آوازیں اس بات کا اظہار کر رہی تھیں کہ اوپر اچھے خاصے لوگ موجود ہیں۔ ہلکے ہلکے سے جہاز کی وسل سنائی دی تو میرا یہ شبہ تصدیق تک پہنچ گیا کہ میں کسی بحری جہاز میں ہوں۔ او مائی گاڈ! گویا ایک سمندری سفر۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی اور ہونٹ بھوک سے خشک ہو رہے تھے۔ آکسیجن تو خیر یہاں تھی، اس کی کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے مخاطب کیوں نہیں کر رہے۔ پھر اچانک ہی صندوق کا خیال آیا اور دیکھنا چاہا کہ یہ کیسا صندوق ہے، اور میں صندوق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صندوق کافی بڑا تھا اور اس میں 3 تہیں تھیں۔ پہلی تہ مخمل کی بنی ہوئی تھی، لیکن اسے ڈھکن کی طرح اٹھایا جا سکتا تھا، اور جب میں نے ڈھکن اٹھایا تو مجھے بڑے زور کا چکر آ گیا۔ نیچے جواہرات بھرے ہوئے تھے، سونے کے سکے، زیورات اور نہ جانے کیا کیا۔ او میرے خدا! او میرے خدا! یہ صندوق کسی خزانے کا صندوق ہے اور وہاں کھنڈرات میں چھپا دیا گیا تھا، اور اب یہ لوگ صندوق کو لے کر چل پڑے ہیں۔ او میرے خدا! اب کیا ہوگا؟ واقعی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو میرا تعاقب کر رہے تھے، لیکن اگر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اس خزانے کا شناسہ ہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کافی دیر تک منہ پھاڑے اس خزانے کو دیکھتا رہا، پھر اسے اسی طرح ڈھک کر صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا اور اس خلا کی جانب چل پڑا جہاں سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر میں اس دروازے تک پہنچا جو لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور کافی مضبوط نظر آتا تھا۔ دروازہ کھول کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ باہر تالا لگا ہوا ہے یا نہیں، لیکن تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے جھرری کو تھوڑا سا کھولا اور گردن نکال کر باہر جھانکا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا، اور اس کیبن میں
3 सीढ़ियां ऊपर तक गई थीं। लेकिन इस वक्त बाहर निकलना खतरनाक था। इन लोगों को मेरी यहाँ मौजूदगी का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग डंडे मार मार कर मुझे हलाक कर देंगे और आराम से समंदर में फेंक देंगे। एक बार फिर मैं वापस आया और कमरे की सीढ़ियों का जायजा लेने लगा। ये कमरा जहाज की निचली मंजिल पर था और शायद माल खाने के तौर पर बनाया गया था। दरवाज़ा अंदर से बंद करने का भी कोई सिस्टम नहीं था। बहरहाल ये सब कुछ जारी रहा और मैं सोचता रहा कि देखूं तकदीर अब कौन सी नई कहानी सुना रही है। अपने वतन से इन लोगों के साथ हिंदुस्तान आया, फिर यहाँ अरुण शर्मा और दूसरे लोगों की साजिशों का शिकार रहा और आखिरकार इस जहाज तक पहुँच गया। खैर, अब जो भी है आगे देखना है कि क्या किया जाए। भूख की शिद्दत परेशान कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मखमल वाली जगह जहाँ मैं लेटकर यहाँ पहुँचा था बड़ी पुरसुकून थी और इसके अलावा और कोई जरिया नहीं था कि अभी मैं यहीं आराम करूं। खाने पीने का तो कोई चांस ही नहीं था। नकाहत तारी हो रही थी और दिमाग सोया हुआ सा महसूस हो रहा था। फिर गालिबन इस वक्त रात हो चुकी थी, क्योंकि इसका एहसास चारों तरफ से हो रहा था। ये कमरा बिल्कुल तारीक हो गया था। भूख प्यास अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। चुनाचे मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पहले खाने पीने के लिए कुछ तलाश करूं। चुनाचे मैं संदूक का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आया और इसके बाद सीढ़ियां अबूर करके केबिन में पहुंचा और केबिन की सीढ़ियां देखी। बाहर चारों तरफ तारीक रात की हुक्मरानी थी। बेशक इस जगह से मैं दूर दूर तक के नज़ारे देख सकता था। मुझे इस वक्त सिर्फ खुराक की तलाश थी। जहाज के अमले के लोग अभी अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। हालांकि रात बहुत ज़्यादा नहीं गुजरी थी। बहुत सी जगह तेज रोशनियां भी जल रही थीं। एक जगह से मौसीकी की आवाज़ें उभर रही थीं। हर शख्स अपने अपने तौर पर मगन था। मैंने जहाज का जायजा लिया। बहुत ही अजीमुशान जहाज था। कराची की बंदरगाह पर मैंने इस तरह के जहाज देखे थे, लेकिन कभी इन पर गौर नहीं किया था। आज मैं खुद एक जहाज पर मौजूद था। बहरहाल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं। सबसे पहले ये सोचा कि किचन तलाश करूं। इनकी निगाहों से बचना बहुत मुश्किल था। बहरहाल तकदीर के सहारे आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक खाने की खुशबू ही थी जिसने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा किया और इस खुशबू के सहारे सहारे किचन तक का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। मैंने अपने आप को पोशीदा करके किचन में झांका। वहाँ 2-3 अफराद मौजूद थे। मैं जायज़ा लेता रहा और फिर मेरी निगाह एक ऐसी खिड़की पर पड़ी जो जहाज़ के वसी और इस किचन के काउंटर के बिल्कुल नज़दीक थी और इस काउंटर पर खाने पीने की बेशुमार अशिया का अंबार पड़ा हुआ था। इस खिड़की के रास्ते हाथ अंदर दाखिल करके कम से कम इतनी चीज़ें उठाई जा सकती थीं कि पेट भर जाए, बशर्ते कि तकदीर साथ दे और किसी की निगाह मेरे हाथ पर ना पड़े। चुनाचे मैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की के नज़दीक पहुंच गया और वहां से अंदर झांकने लगा। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मेरे ऐन सामने हंटर बीफ के पैकेट, डबल रोटियां और पनीर रखा हुआ था। गालिबन सैंडविच बनाए जा रहे थे। मुंह में पानी आ गया। मैंने हसरत भरी निगाहों से इन चीज़ों को देखा और पेट की हालत पर गौर करने लगा। दिल ने कहा कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, काम तो शुरू करूं। चुनाचे हाथ बढ़ाकर मैंने हंटर बीफ का एक पैकेट उठा लिया। मेरा हाथ बाहर आ गया और अंदर किसी किस्म की तहरीक न हुई तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। चुनाचे मैंने अपना काम शुरू कर दिया। इस वक्त कुछ ज़्यादा चीज़ें हाथ लग जाएं तो अच्छा है, थोड़ा सा वक्त निकल जाएगा, और ना बार बार यहाँ आकर इतनी आसानी से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। चुनाचे मज़ीद कोशिशें करके मैंने डबल रोटियां और बीफ के कई पैकेट और उठा लिए। अंदाज़ा हो रहा था कि इसके अलावा किसी और चीज़ का हाथ लगना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता पानी का मसला टेढ़ा था। बहरहाल यहाँ से तो आगे बढ़ूं। चुनाचे मैं वहाँ से हट आया। इसी तरह छुपते छुपाते मुझे वापस तहखाने में पहुँचना था।
میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ تقدیر نے ایک اور یاوری کی۔ وہ ایک پائپ لائن تھی جو مجھے نظر آئی۔ اس میں کئی نل لگے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا میں نہیں سمجھ سکا، لیکن پانی اس وقت میری اہم ضرورت تھی۔ میں نے نل کھول کر ٹھنڈا پانی پیا۔ پائپ لائن کی اس جگہ موجودگی کا بالکل پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن بہر طور قدرت نے میری مدد کی تھی۔ پانی پینے کے بعد میں واپس چل پڑا اور چند لمحوں کے بعد تہخانے میں آ گیا۔ اپنے ساتھ ساتھ لائی ہوئی چیزوں کو سنبھالے رکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے میں ایک گوشے میں آ بیٹھا اور اس کے بعد میں نے پیکٹ کھول کر بیف اور ڈبل روٹی کھانا شروع کر دی۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ایک ریپر میں لپیٹنے کے بعد تہخانے میں نگاہیں دوڑائیں۔ مجھے ایسی کسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ان دونوں چیزوں کو چھپایا جا سکے تاکہ یہ آئندہ بھی کام آ سکیں۔ پانی کا مسئلہ تو بہرحال رہے گا، لیکن کم سے کم ایک ایسی جگہ دریافت ہو چکی ہے جہاں سے تھوڑی سی کوشش کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ کوئی ایسی جگہ بہرحال بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی جسے میں اپنی خوراک اسٹور کرنے کے لیے استعمال کر سکتا، لیکن پھر میں نے لکڑی کی ان سیڑھیوں کو دیکھا جن سے گزر کر اندر جانے کا راستہ تھا۔ ان سیڑھیوں کے نیچے کچھ خلا دیکھ رہا تھا۔ خلا میں جھانک کر میں نے دیکھا اندر تاریکی تھی، لیکن ہاتھ ڈالنے کے بعد کم سے کم یہ اندازہ ہو گیا کہ جگہ صاف ستھری ہے۔ کھانے کی یہ چیزیں میں نے احتیاط سے لپیٹ دی تھیں۔ سیلوفین کی پیکنگ تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے وہ اشیاء وہاں چھپا دیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس خزانے کے پاس پہنچ گیا جو باکس میں محفوظ تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے خزانے کا ڈھکن کھولا اور اس کے اندر جھانکنے لگا، لیکن تھوڑی دیر تک اس خزانے پر نگاہ جمانے کے بعد میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ اگر میں یہاں آرام کروں اور کوئی اسے دیکھنے کے لیے آ جائے تو جو ہو سکتا تھا مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اسی صندوق سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ ذرا سی احتیاط کرنی تھی اور میں اس سلسلے میں سوچوں میں مصروف تھا، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ صندوق سے ٹک کر بیٹھے بیٹھے نیند بھی آ سکتی ہے، اور نیند آنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ میری سانسوں کے علاوہ یہاں کچھ اور سانسیں بھی شامل ہیں، اور یہ احساس ہوتے ہی ایک لمحے کے اندر میرے اندر وحشت سی ابھر آئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا راز فاش ہو جائے۔ میں چوکنے انداز میں بیٹھا رہا، پھر اچانک میرے بائیں سمت رکھے ہوئے بوروں کے درمیان سے کوئی چیز لڑک کر نیچے گر پڑی۔ خاصی آواز ہوئی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میرے حلق سے بے اختیار آواز نکلی، کون ہے؟ کون ہو؟ سامنے آؤ۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، سامنے آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ اور چند لمحوں کے بعد ان بوروں کی آڑ سے کوئی انسانی جسم باہر نکل آیا۔ میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تاریکی میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک سایہ سا صاف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے بعد تھوڑی سی سفیدی چمکی۔ وہ انسانی چہرہ ہی تھا، غالباً دھوپ کی طرح سفید رنگ سیاہ لباس میں سے نمایاں ہوا تھا۔ نقوش کا تو احساس ہی نہیں ہو سکا، لیکن رنگ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ جواب دو، ورنہ میں تم پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اگر تم مجھ پر حملہ کرو گے تو میں تمہارے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گی۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی اور میرے سارے بدن میں سرد سرد لہریں اٹھنے لگیں۔ میرے اندر در حقیقت دہشت بیدار ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بلا نازل ہو گئی مجھ پر؟ یہ کون ہے؟ میں خاموش کھڑا رہا تھا۔ نسوانی آواز پھر سنائی دی، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بھی یہاں مجرمانہ طور پر چھپے ہوئے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مگر تم ہو کون؟ اگر چاہو تو دوستی کر سکتے ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ورنہ دوسری صورت میں آؤ، پھر کھلے میدان میں مقابلہ کر لیں۔
کھلا میدان؟ یہاں کہاں ہے؟ جتنی بھی جگہ ہے، میں بلیک بیلٹ تھرڈ ڈان ہوں اور تمہاری تمام ہڈیوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہوں۔ ارے باپ رے، میں تو سفید بیلٹ بھی نہیں ہوں۔ چلو تم یہاں سامنے آ جاؤ، میں نے کہا اور وہ چند قدم آگے بڑھائی۔ میں آگے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی عورت یا لڑکی ہے۔ میں نے کہا، آؤ بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ بھلا کیا کر رہا ہوں میں؟ چھپے ہوئے ہو؟ کوئی چکر ہے؟ اور ظاہر ہے کہ میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں جو چکر کے بارے میں بھی تمہیں بتا دوں، لیکن ہے گھپلا ہی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ خواتین کبھی غلط کہہ سکتی ہیں، پر میڈم آپ ہیں کون؟ یار، تمہارے انداز سے کچھ دوستی سی ٹپک رہی ہے، اور تمہیں سچ بتاؤں، میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر تم جہاز کے کوئی آدمی نہیں ہو اور مجھے پھنسانے کے چکر میں بھی نہیں ہو۔ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں بھوکی ہوں، اتنی بھوکی ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اپنی ول پاور سے کام لے رہی ہوں، ورنہ اصولی طور پر مجھے کراتے ہوئے مر جانا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شاید قدرت نے میرے حاصل کیے ہوئے رزق میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔ آؤ بیٹھو، بیٹھو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور اس کے بعد سیڑھی کے نیچے سے اپنے اسٹور سے بیف اور ڈبل روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے باپ رے، تم تو واقعی بڑے کام کے آدمی ثابت ہوئے، تم نے میری زندگی بچا لی۔ معافی چاہتی ہوں، اب تھوڑی دیر تک گفتگو نہیں کر سکوں گی۔ اس نے ڈبل روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور بیف کے ساتھ کھانے لگی۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنے قریب سے دیکھنے سے اس کے نقوش کا کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اچھی خاصی قبول صورت اور نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس کی قومیت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال اس نے چند سلائس اور بیف اٹھائے اور اس کے بعد باقی چیزوں کو انتہائی احتیاط سے ریپ کر کے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس جگہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جسے ہم محفوظ سمجھ سکیں، چنانچہ یہ قیمتی اشیاء وہیں چھپا دو۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ لکڑی کے اس صندوق کے بارے میں جانتی ہو؟ میں نے صندوق کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یہ بارود کا ڈھیر ہے۔ نہیں، بارود؟ اچانک اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، شاید کوئی آ رہا ہے۔ میں نے بھی یہ آوازیں سن لی تھیں اور بدحواس ہو گیا تھا، اور کچھ تو نہیں کر سکے۔ ہم اسی صندوق کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہمیں صندوق کی آڑ میں لیٹنا پڑا تھا، کیونکہ بیٹھے ہونے کی شکل میں ہمیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی صندوق کے پیچھے نہ آئے تو ممکن ہے ہماری جان بچ جائے۔ وہ پوری طرح مجھ سے چمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ ہم دونوں نے سانس روک لیے تھے اور اس طرح ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے کہ کچھ جنبش کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ سانسوں کی دھمک کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ بس یوں لگ رہا تھا کہ ابھی آنے والے قدم ہمیں تلاش کر لیں گے اور ہماری گردنیں پکڑ کر ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن آنے والوں نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں اور پھر یوں لگا جیسے کوئی صندوق کو کھول کر دیکھ رہا ہو۔ شاید وہ لوگ ٹارچ کی روشنی میں صندوق کے اندر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس وقت ہمارے پھیپھڑے پھٹے جا رہے تھے۔ سانس روکنا، اور وہ بھی گھٹن کی اس جگہ، بہت ہی خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کی گرمی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ جان بچانے کے لیے ادھر آ تو گئے تھے، لیکن پسلیاں چٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صندوق کا ڈھکن بند ہوا اور وہ لوگ جیسے واپس جاتے ہوئے محسوس ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جب یہ احساس ہوا کہ ابتے خانے میں ہمارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو ہم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال زندگی بچ گئی تھی۔ میں اور وہ دونوں گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ تبھی اس کی آواز ابھری، خدا غارت کرے، پتہ نہیں کیوں آ کر مرے تھے یہ لوگ۔ پھر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، مگر تم نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
ارے چھوڑو، اب یہاں تعارف کی کیا ضرورت ہے، خواہ کی باتیں ہوں گی۔ پھر بھی میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں؟ جہنم کا دروغہ۔ اوہو، اچھا اچھا، اور میں جہنم کی سب سے حسین دوشیزہ ہوں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ پھر بولی، تم مجھے جہنما کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کریں؟ کیا تم یہی پوچھنے کے لیے یہاں آ کر چھپی تھی؟ نہیں، یہ پوچھنے کے لیے تو نہیں چھپی تھی۔ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ بولو۔ ہمیں اس تہخانے کے علاوہ کوئی اور اچھی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم اپنے چھپنے کا بندوبست کر سکیں۔ بہت بڑا جہاز ہے، میرا خیال ہے کہ ایسی جگہ ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں ایسی جگہ کہاں مل سکتی ہے مس جہنما، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ پھر بولی، میرا خیال ہے کہ جلدی کرو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں اس کام پر آمادہ ہو گیا اور ہم دونوں اس چھوٹے سے تہخانے کا جائزہ لینے لگے۔ اب انسان اگر کسی طرح کی کوشش کرے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کام نہ ہو سکے۔ سیڑھیوں کے نیچے کا وہ حصہ جہاں میں نے اپنی خوراک محفوظ کی تھی محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں دو آدمی آرام سے لیٹ اور بیٹھ سکیں۔ لکڑی کی بنی ہوئی جگہ تھی۔ ہم آرام سے وہاں پہنچ گئے اور لڑکی نے پرمسرت لہجے میں کہا، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، ہمیں یہاں سے دور بھی نہیں جانا ہوگا، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس خالی جگہ کو کسی کام کے لیے استعمال ہی نہ کیا جاتا رہا ہو۔ ہاں، یہ تو اچھا ہے، میں نے جواب دیا، اور ہم نے یہ چند فٹ کا چھوٹا سا کمرہ اپنی آرام گاہ بنا لیا۔ لڑکی اس آرام گاہ میں سیدھی سیدھی لیٹ گئی تھی اور میں اس تہخانے کی سیڑھی پر جا بیٹھا۔ ذہن بہت سارے خیالات کا شکار تھا۔ زندہ درگور ہونا اسے کہتے ہیں، اسی کو، لیکن بس ذرا غور کی شکل مختلف ہوتی ہے، میں نے بھی تمسخرانہ انداز میں جواب دیا۔ اور اگر کوئی یہاں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں زندہ درگور ہونا پڑے گا، میں نے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ہاں ہاں، ضرور ضرور۔ اس صندوق میں جو کچھ موجود ہے اس کی مالیت کا اندازہ ہے؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں بھلا ان زر و جواہر کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس کی مالیت اربوں ڈالر ہے، اربوں ڈالر، سمجھ رہے ہو نا؟ ہو سکتا ہے میں نے اس کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا۔ دیکھو، ایک بات تو میں جانتی ہوں کہ تم بھی بلا وجہ یہاں نہیں آئے ہوگے، بلکہ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ تم بھی اس صندوق ہی کے چکر میں یہاں آئے ہوگے۔ ویسے اس صندوق کا اصل مالک کون ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ بابا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو اس صندوق میں چھپا ہوا تھا اور یہ لوگ کمبخت مجھے یہاں اٹھا لائے۔ نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس کی تہ میں زر و جواہر بھرے ہوئے ہیں، اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ صندوق ہے کیا بھلا۔ وہ تو اب یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ واقعی؟ وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ جی، اور کیا فرما سکتا ہوں اس سلسلے میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ آپ بھی مزیدار معلوم ہوتے ہو، بات بات میں جلی کٹی باتیں کرنے لگتے ہو۔ اچھا، تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ تمہیں صندوق کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا؟ کتنی بار انکار کروں؟ آخری بار کر دو۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو کیا تمہیں اس صندوق کے مالک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ کمال کرتی ہو، صندوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مالک کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تو پھر میں تمہیں بتاؤں؟ جی جی، ارشاد فرمائیے، میں نے کہا۔ اس کے مالک کا نام ہے ڈاکٹر جین۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور میرا نام ہے گینس، سائرہ گینس۔ اب دیکھو نا، تعارف تو کرنا ہی ہے ایک دوسرے سے، حالات نے ہمیں ایک ہی کشتی کا مسافر بنا دیا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے واقفیت کیوں نہ حاصل کر لیں؟ یہ کشتی نہیں، جہاز ہے میڈم۔ ہاں ہاں، جہاز۔ تو پھر میں نے تو تمہیں اپنا نام بتا دیا، تم نے کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں۔ اصل نام بتاؤں یا وہ نام جو بہت سے اب تک مل چکے ہیں؟ اصل ہی بتا دو تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے تمہاری مرضی ہے۔ تو پھر میرا نام احتشام ہے
اور مجھے شامی کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ میں تو تمہیں اپنا نام بتا ہی چکی ہوں کہ گینس ہے، سائرہ گینس۔ ویسے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان سے، میں نے جواب دیا۔ لگتے تو ایشیائی ہی ہو۔ ایشیا بھی زمین آسمان کے درمیان ہی ہے نا؟ درمیان نہیں بلکہ زمین پر ہے۔ ٹھیک۔ ویسے انڈیا میں کیا کر رہے تھے؟ چھک مار رہا تھا۔ اچھا مشغلہ ہے۔ ویسے میں انڈین نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ یہاں آپ ہنسی ہوں۔ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے خاندان کے لوگ ہی میری زندگی کے گاہک بن گئے ہیں۔ اگر میں کچھ اور وقت ان کے درمیان گزار لیتی تو ماری جاتی۔ چنانچہ میں نے پہلے انڈیا اور پھر یہاں سے فرار ہو کر ایران جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ہم لوگ ایران ہی جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ نہیں۔ یہ جہاز؟ میں نے بے اختیار ہو کر سوال کیا۔ ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصراً یوں سمجھو کہ میں بالکل اتفاقیہ طور پر ڈاکٹر جین کے پروگرام سے آگاہ ہو گئی تھی، اور عام لوگوں کی طرح خزانوں اور دفینوں کا شوقین۔ یہ عظیم الشان خزانہ اس نے ہندوستان کے ایک انتہائی قدیم مندر سے چرایا ہے۔ اس میں زر و جواہر کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے تاریخی ورثے بھی محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر جین اس خزانے کو نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اب وہ اسے یہاں سے چرا کر لے جا رہا ہے۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ ابھی نہیں بتا سکتی، بس یوں سمجھ لو کہ میں ڈاکٹر جین کے منصوبے سے واقف تھی اور اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے علم میں اس کا یہ پروگرام آ گیا۔ یہ جہاز یہاں سے ایران جائے گا۔ میں نے سوچا کہ ایران تک کا سفر کس طرح طے کیا جائے۔ جہاز کے کپتان سے ڈاکٹر جین کے کافی تعلقات ہیں، اور اسی کی مدد سے وہ اس عظیم الشان خزانے کو پوشیدہ طور پر یہاں سے لے جا رہا تھا۔ جب یہ پروگرام میرے علم میں آیا تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں خود بھی کسی طرح اس جہاز میں سفر کروں، اور آخر کار میں اس کا تعاقب کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی۔ کیا سمجھ گئے؟ مگر تم حیرت انگیز انسان ہو۔ تمہارا کیا قصہ ہے اور اس خزانے سے تمہارا کیا تعلق ہے یہ میں نہیں جانتی۔ ہائے، جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم خود بھی اس پر کبھی یقین نہیں کرو گی۔ بس یوں سمجھ لو تقدیر کا ستایا ہوا انسان ہوں، اور میرے دشمن بھی میری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس طرح یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا نہ تو اس خزانے سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں ڈاکٹر جین کو جانتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ تقدیر نے مجھے اس صندوق تک پہنچایا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ البتہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن میں سینہ تان کر یہ کہہ سکوں گا کہ میں ایک اتنے بڑے خزانے میں بیٹھ کر سفر کر چکا ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی اور پھر بولی، تمہاری شکل تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک سے نہیں دیکھی، لیکن دلچسپ آدمی لگ رہے ہو۔ کیا سمجھے؟ پتہ نہیں آدمی لگ بھی رہا ہوں یا نہیں، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ ہنس پڑی۔ پھر بولی، اچھا اب ایک بات بتاؤ۔ ہاں ہاں بولو۔ اصلیت میں تم کون ہو؟ اس کے سوال پر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر بولا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ پتہ نہیں تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ تم میرے مخالفوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ یوں تو میں تمہیں بھی جھوٹا سمجھ سکتا ہوں گینس، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا نام گینس ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی میرے دشمنوں میں سے ہو اور میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہو۔ میں تمہیں ہر طرح سے اعتماد دلانے کی کوشش کروں گی اور تیار بھی ہوں۔ کیا سمجھے؟ میں تمہیں بالکل نہیں جانتی۔ میری خواہش ہے کہ تم میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور میں تمہارے ساتھ رہوں۔ اب تو میں اس بات کے لیے خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ تم کسی پر میرا انکشاف نہ کر دو۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ ہم دونوں جہاز کے اسی خفیہ تہخانے میں ساتھ ساتھ رہیں۔ ارے واہ، زندہ باد! چلو پھر ہاتھ ملاؤ۔ میں یہ عہد کرتی ہوں کہ کم سے کم ایران تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ پھیلا دیا
اور میں نے اسے ہاتھ ملا لیا۔ وہ پھر بولی، اب ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی خدشہ نہیں رکھیں گے، کم سے کم اس وقت تک جب تک یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہم دونوں میں سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے یار، ایک بات بتاؤ، یہ کھانے پینے کی چیزیں تم نے کہاں سے حاصل کی؟ بس یوں سمجھ لو، پیٹ کی رہنمائی مجھے جہاز کے کچن تک لے گئی۔ اچھا چلو، پھر آرام کرتے ہیں۔ ویسے یہ جگہ بڑی اچھی مل گئی، یوں لگتا ہے جیسے کہ ہمارا ہنی مون کیبن ہو۔ کیا؟ میں نے کہا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ نام دینے میں کیا حرج ہے، اس نے کہا اور پاؤں پھیلا کر لیٹ گئی۔ میں بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر وہیں لیٹ گیا تھا۔ حالات پر غور کرتا تو ہنسی آنے لگتی تھی۔ زندگی کہاں سے کہاں لیے جا رہی ہے۔ ہندوستان میں خاصا وقت گزارا ہے اور اب ماں بدولت سلطنت ایران تشریف لے جا رہے ہیں، اور ادھر میرے دشمن میری تلاش میں سر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جگہ آرام دہ تھی اور جتنی تھکن اس دوران ہو گئی تھی وہ باہر طور نیند سے روشناس تو کرانی ہی تھی ہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آنکھ کھلی، ہچکولے لگ رہے تھے اور دماغ میں ہلکا ہلکا چکر آ رہا تھا۔ ایک لمحے تک تو اس کی معیت کا احساس ہی نہ ہو سکا، لیکن پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے مخصوص کیبن کی چھت کو چھوا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ حسینہ عالم یاد آ گئی جس نے اپنا نام گینس بتایا تھا۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نیم تاریک ماحول میں مجھے صاف اندازہ ہو گیا کہ وہ آرام کر رہی ہے۔ میں ذرا سا ہلا تو میں نے کوئی چیز اپنی طرف بڑھتی ہوئی دیکھی۔ یہ پستول کی نال تھی جسے ٹٹول کر میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ پستول ہے، پستول، اور ضروریات کے لیے ہے، کسی وقت فائر مت کر دینا۔ میں نے کہا، نہیں، کم سے کم تم پر تو نہیں کروں گی۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اتفاق سے آ ہی جائے تو کیا تم یہ پستول استعمال کرو گی؟ میرے اس سوال پر وہ کچھ سوچنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، مناسب تو نہیں ہوگا، واقعی خطرناک بات ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پھر دنیا بہت بری لگنے لگتی ہے۔ پلیز مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ وہی دونوں چیزیں موجود ہیں، سیڑھی کے نیچے سے نکال لو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تھوڑا سا بیف اور ڈبل روٹی میں نے بھی کھائی۔ پانی کا مسئلہ بدستور تشویشناک تھا، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ سارا دن تشویش کے عالم میں گزرا۔ گینس نے دن میں 2-3 مرتبہ ڈبل روٹی اور بیف کھایا اور سارا کچھ چٹ کر گئی۔ اب ہمارے پاس خوراک موجود نہیں تھی۔ ہچکولے دن بھر لگتے رہے تھے، جہاز اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا۔ اس دوران کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ دیر ہو گئی، یعنی کہ رات ہو گئی، تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جبکہ دن میں عرصے پر قدموں کی آوازیں اور مختلف قسم کی آہٹیں ابھرتی رہی تھیں۔ لیکن اب مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گینس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، باہر نہیں چلو گے؟ ہاں، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، زبان پر کانٹے پڑ رہے ہیں، طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، پانی پیے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ چلو چلتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بہت فاصلے پر 2-3 خلاصی باتیں کر رہے، ہم نے ان کو دیکھ کر دوسری سمت اختیار کی اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر کچن کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں وہ کھڑکی موجود تھی۔ اس وقت کھڑکی کا شیشہ گرا ہوا تھا، لیکن اس طرح کہ کھولا جا سکتا تھا، بلکہ کھڑکی سے اندر داخل ہونا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے کو ہٹایا اور اندر کا جائزہ لینے لگا۔ کچن میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف کا دروازہ بند تھا، گویا وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور اندازہ بھی اسی کا تھا کہ اس وقت وہاں کسی کا وجود نہ ہو۔ چنانچہ میں نے گینس سے کہا کہ وہ محتاط رہے، میں اس کھڑکی کے ذریعے اندر جا رہا ہوں۔ گینس نے گردن ہلاتی تھی،
میں کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ کچن میں کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ڈیپ فریزر اور ریفریجریٹرز رکھے ہوئے تھے۔ ریفریجریٹروں میں مرغی کی بھنی ہوئی رانیں، پنیر کے ڈبے، تازہ ڈبل روٹی اور ایسی ہی دوسری چیزیں موجود تھیں۔ چائے یا کافی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے پانی کی ایک بوتل ریفریجریٹر سے حاصل کی اور اسے کھڑکی سے باہر گینس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گینس نے پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگائی لی اور کافی پانی پی گئی تھی۔ میں نے بوتل اس سے لے کر فریج میں واپس رکھ دی اور پھر دوسری چیزوں کے بنڈل بنانے لگا۔ پلاسٹک کے تھیلوں میں میں نے اتنی خوراک محفوظ کر لی کہ 3-4 دن آسانی سے گزر جائیں۔ چیزیں بھی اسی طرح کی تھیں جو اس دوران خراب نہ ہوں۔ پانی کی کئی بوتلیں حاصل کر لیں اور ہم دونوں اس سامان سے لدے پھندے وہاں سے واپس چل پڑے۔ دل چاہ رہا تھا کہ عرصے پر کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوا اور سمندر کا لطف لیں، لیکن اگر خلاصی نے بھی دیکھ لیا تو جہاز پر ہنگامہ ہو جائے گا۔ چنانچہ تہخانے میں واپس آ گئے اور یہ تمام چیزیں احتیاط کے ساتھ اپنے اسی اسٹور میں پوشیدہ کر دی گئیں۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ گینس نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، واقعی اگر مجھے تم نہ ملتے تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ گویا تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، بلکہ یہ سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم لوگ دوست بن جائیں۔ خیر، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں تک تو آسانی حاصل ہو گئی ہے۔ کاش یہ جگہ کسی کام کے لیے نہ ہو اور ہماری محفوظ پناہگاہ ثابت ہو سکے۔ اندازہ اسی بات کا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے اگر ہمت کر کے باہر نکلا جائے تو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کھانے پینے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی تو ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، کیا تم نے اسے محسوس نہیں کیا؟ کیا؟ یہاں ایک عجیب سی بو بکھری ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات میں بھی کہوں، زندگی بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا حصول اور اس کے بعد باقی سب کچھ۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ آؤ چہل قدمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس تہخانے میں ٹہلنے لگے۔ گینس نے اس کے بعد اپنے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں اس کے لیے تجسس جاگ رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس تجسس کو رفع کیا جائے۔ پھر اس چہل قدمی کو ترک کر کے ہم اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ ہاں، اسے بیڈ روم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گینس نے خدا حافظ کہا اور اس کے بعد کروٹ تبدیل کر لی۔ عجیب و غریب سفر تھا۔ ایران تک جاتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ شدید بوریت سوار تھی، لیکن باہر تو بچ کر انڈیا سے نکل آیا تھا، یہ بھی خوشی تھی۔ ایران بہرحال دوست ملک تھا، اگر وہاں کوئی مسئلہ بھی ہوا تو پاکستان کے حوالے سے ٹل سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی کروٹ بدلی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ ٹھنڈک پتہ نہیں ذہن کے کون سے گوشے ٹٹول رہی تھی۔ پھر ایک دم دماغ جھنجھنا سا اٹھا، پورے بدن پر بوجھ سا آ پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا وزن بڑھ گیا ہو، اور یہ احساس مجھے اس وقت ہوا تھا جب ابرانوس نے پہلی بار میرے وجود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن میں بے اختیار اس کا نام گونجا اور دوسرے لمحے میں حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ ذہن میں ابرانوس کی آواز سنائی دی تھی، ہاں میں آ گیا ہوں میرے دوست۔ میں چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک دم سنبھل گیا۔ اسی وقت ابرانوس کی آواز سنائی دی،